حضرات پیر کا دن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن تھا، آپ کی زندگی کا آخری دن تھا، فجر کی نماز ہو رہی تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، بازو ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا وہ حجرہ تھا جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں اتنی سکت نہ تھی کہ آپ اٹھتے یا لوگوں کے سہارے مسجد میں حاضری دیتے۔ آپ نے نماز ہو رہی ہے، حضرت عائشہ کے کمرے کا پردہ ہٹایا، نماز فجر ہو رہی ہے، پردہ ہٹایا، دیکھا صحابہ سب نماز پڑھ رہے ہیں، دیکھ کر مسکرائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ آپ کے اس دیکھنے کو، آپ کے اس مسکرانے کو صحابہ نے نماز کی حالت میں محسوس کر لیا اور ابو بکر صدیق نے امام رہتے ہوئے محسوس کر لیا۔ صحابہ کے لیے یہ لمحہ بڑی خوشی کا لمحہ تھا جب وہ پیارے نبی کو مرض الموت میں مسکراتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ نے پردہ ڈال لیا تو یوں کہیے کہ بس یہی یہ آخری نظر تھی جو آپ نے مسجد میں اپنے صحابہ کو پر ڈالی تھی۔ حضرت جیسے جیسے چاشت کا وقت آتا گیا، چاشت کے وقت کی طرف آپ بڑھتے گئے، آپ کے اندر بے چینی بڑھتی گئی، ایک بے اطمینانی کی سی کیفیت، ایک طرح کی بے چینی آپ کے اندر بڑھنے لگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پیارے نبی کی اس بے چینی کو دیکھ کر تڑپ گئیں، کہنے لگیں وَكَرْبَ بَتَا وَكَرْبَ بَتَا، ہائے ابا جان کی تکلیف، ہائے ابا جان کی تکلیف۔ پیارے نبی نے حضرت فاطمہ کو تڑپتے ہوئے دیکھ کر فرمایا لَيْسَ عَلَىٰ أَبِيكِ كَرْبٌ بعد اليوم، کہا کہ بیٹا تیرے باپ پر آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں آئے گی، یہ تیرے باپ پر زندگی کی آخری تکلیف ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کا وقت تھا، آپ کا سر میری گود میں تھا، بڑی بے چینی کے عالم میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سکرات کی سی کیفیت تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں پہلے سکرات کو بہت کسی کے حق میں بھی پسند نہیں کرتی تھی، لیکن جب میں نے پیارے نبی کی سکرات کی تکلیف دیکھ لی اب میں کسی کے حق میں اس تکلیف کو ناپسند نہیں کرتی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ کا سر میرے گود میں تھا کہ اتنے میں میرے بھائی عبد الرحمن میرے گھر میں داخل ہوئے، وہ مسواک کر رہے تھے، پیارے نبی کی نظریں حضرت عبد الرحمن پہ جم گئیں، ان کی مسواک پہ جم گئیں۔ حضرت عائشہ سمجھ گئیں کہ پیارے نبی گویا مسواک چاہتے ہیں، بول نہ پا رہے تھے۔ حضرت عائشہ نے کہا اے اللہ کے نبی کیا مسواک چاہیے آپ کو؟ پیارے نبی نے سر کے اشارے سے کہا کہ ہاں۔ حضرت عائشہ نے عبد الرحمن کی وہ مسواک لے لی، لے کر اس کو پہلے نرم کیا اور نرم کر کے پیارے نبی کو دیا۔ فرماتی ہیں اتنا اچھے انداز میں آپ نے مسواک کیا جیسے صحت و تندرستی کے ایام میں کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی تھی یہ میرے لیے شرف اور سعادت کی بات ہے کہ زندگی کے آخری لمحات میں میرا لعاب پیارے نبی کے لعاب سے ملا کہ میں نے وہ مسواک نرم کی اور نرم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا اور آپ نے وہ مسواک کی۔ اسی لیے وفات سے پہلے کی سنتوں میں اگر انسان کے اندر استطاعت ہو تو مسواک کرنا ہے کہ اللہ کے پاس ہم جا رہے ہیں پاک صاف ہو کے جانا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں بازو پہلو میں پانی رکھا ہوا تھا، بازو پہلو میں پانی رکھا ہوا تھا، آپ بار بار ہاتھ پانی میں ڈالتے تھے، پانی لے اپنے ہاتھ کو بھگوتے تھے اور خود اپنے چہرے پہ ملتے تھے اور کہے جاتے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات، لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات۔ آپ کہے جاتے تھے کہ لا الہ الا اللہ، موت کے وقت کی سکرات کا وقت بڑا ہی نازک ہوتا ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں پھر میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھت کی جانب نظریں جمائے ہوئے تھے، آپ کی زبان مبارک پہ کچھ الفاظ جاری تھے، میں نے اپنا کان قریب کیا اور قریب کر کے سننے لگی۔ آپ کہہ رہے تھے مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہا کہ اللہ ان لوگوں سے مجھے ملا دے جن پر کہ تیرا انعام ہوا ہے، یعنی تیرے انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ۔ یہ الفاظ پیارے نبی کی زبان پہ آخری لمحات میں تھی۔ پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی آسمان کی جانب اٹھائی اور فرمانے لگے اللہم اغفرنی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، اے اللہ مجھ پہ میری مغفرت فرما، مجھ پہ رحم فرما، والحقنی بالرفیق الاعلی، اور مجھے تو اپنے پاس بلا لے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں انگلی آسمان کی جانب اٹھائے آپ
صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائے جا رہے تھے، یہ دعا آپ کی زبان پہ تھی کہ آپ کا ہاتھ دھیرے دھیرے نیچے گر گیا اور آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پیارے نبی کی وفات کی خبر کیا پھیلی، دنیا ہماری نظروں میں تاریک ہو گئی۔ حضرت انس فرماتے ہیں جس دن آپ نے ہجرت کر کے مدینہ آپ آئے تھے، جن دنوں مدینہ آپ کی آمد ہوئی تھی، آپ کی آمد سے مدینے کی گلی گلی روشن ہو گئی، اور اس وقت جب ہم نے آپ کی وفات کی خبر سنی تو یوں لگا کہ مدینہ سارا ہماری نظروں میں تاریک ہو گیا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں پیارے نبی کی وفات کیا ہوئی، آپ کی آنکھ کیا بند ہوئی، ہم نے محسوس کیا کہ ہمارے دلوں کی کیفیت بدل گئی ہے۔ جب تک نبی ہمارے درمیان رہے ہمارے دلوں کی کیفیت ہی کچھ اور تھی، جب نبی کی آنکھیں بند ہو گئی اور دنیا سے آپ رخصت ہو گئے ہمارے دلوں کی کیفیت کو ہم نے ایک دم بدلا ہوا پایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جذبات میں آ گئے۔ حضرت عمر کہنے لگے جو کہے گا کہ پیارے نبی کی وفات ہو گئی میں اس کی گردن مار دوں گا، یعنی حضرت عمر کے لیے یہ خبر ناقابل ہضم تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، امت جب جذبات میں تھی، حیران تھی، پریشان تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، حضرت عائشہ کے حجرے میں داخل ہوئے، آپ کے چہرے مبارک پہ جو پردہ کپڑا تھا ہٹایا، آپ کے چہرے کا پیشانی کا بوسہ لیا، بوسہ لے کر زار و قطار رونے لگے، اور پھر آئے مسجد نبوی میں، سارے صحابہ جمع تھے، اور ممبر پہ کھڑے ہو کے ابو بکر نے کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم۔ یہ آیت پڑھی جس میں پیارے نبی کی وفات کی پیشن گوئی تھی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اس وقت ابو بکر کی زبانی یہ آیت میں نے سنی، مجھے یوں لگا کہ جیسے یہ آیت ابھی ابھی اسی واقعے کے سلسلے میں نازل ہوئی ہو۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ممبر سے مخاطب ہو کے کہا الا ان من كان يعبد محمد فإن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا رہا ہے وہ سن لے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا رہا ہے وہ سن لے اللہ زندہ ہے، زندہ رہے گا، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ کیا مطلب ہے؟ ابو بکر نے یہ کہنا چاہا، یہ پیغام دینا چاہا، سچ ہے کہ پیارے نبی کی وفات ہو چکی ہے، لیکن پیارے نبی کی وفات سے دین ختم نہیں ہو جاتا، عبادت ختم نہیں ہو جاتی، دین تو ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے، عبادت تو قیامت کی صبح تک کے لیے محفوظ ہے، اس لیے کہ عبادت جس رب کی جاتی ہے اس کی ذات حی اور قیوم ہے، وہ ہمیشہ زندہ، ہمیشہ سے زندہ ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کی زندگی کی نہ ابتدا ہے، اس کی زندگی کی نہ انتہا ہے۔ حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو کس حال میں ہوئے؟ ناداری کا یہ عالم تھا، غربت کا یہ عالم تھا کہ اللہ اکبر زندگی کی آخری رات تھی، پیارے نبی کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی میسر نہ تھا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے زندگی کی وہ آخری رات چراغ جلانے کا تیل پڑوسن سے عاریتاً مانگ کر لیا تھا، اور دنیا سے آپ رخصت ہوئے، اس حال میں رخصت ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناداری دیکھیے، آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس رہن میں رکھی ہوئی تھی، رہن میں رکھ کر آپ نے 30 سا جو اس سے لیے تھے۔ یہ پیارے نبی ہیں، دنیا سے آپ نے ایسے اتنا تعلق رکھا، اور یہ وہ نبی ہیں جس نبی سے آسمان سے آنے والی وہی بار بار کہتی تھی کہ اگر آپ چاہیں تو احد پہاڑ کو آپ کے لیے سونے کا بنا دیں۔ آپ نے مالداری کو نہیں، فقر و فاقے کو اختیار کیا، غربت کو اختیار کیا، اور چاہ کر اختیار کیا۔ صلوات اللہ وسلامہ علیہ